بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان، علم اور زہد کی داستان۔ اسلام کی عظیم تاریخ میں ایسے بے شمار پاک باز اور نیک ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بسر کیں۔ یہ ہستیاں نہ صرف اپنے زمانے کے لیے روشنی کا چراغ تھیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن شفیق العقیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ابتدائی تعارف۔ حضرت عبداللہ بن شفیق کا تعلق قبیلہ عقیل سے تھا۔ آپ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے براہ راست صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم و معرفت حاصل کیا۔ خاص طور پر آپ کو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو محدثین نے ثقہ اور معتبر راوی قرار دیا۔ علم کی جستجو۔ عبداللہ بن شفیق بچپن ہی سے علم کے پیاسے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا سب سے بڑا شوق یہی تھا کہ قرآن و سنت کو اصل شکل میں سمجھا اور محفوظ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی خدمت میں دن رات وقت گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم محدث سے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی، جن سے دنیا نے ہزاروں احادیث سنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شفیق کہا کرتے تھے، ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ دنیا کی طرف بہت کم مائل ہوتے تھے اور آخرت کو اپنا اصل مقام سمجھتے تھے۔ عبادت اور زہد۔ آپ کی زندگی عبادت، زہد اور تقوی کا حسین امتزاج تھی۔ روایت ہے کہ آپ کثرت سے نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے اور روزے رکھتے تھے۔ آپ کی راتیں قیام میں گزرتی اور دن تلاوت قرآن میں بسر ہوتے۔ دنیاوی لذتوں اور مال و دولت کی طرف سے آپ کو کوئی توجہ نہ تھی۔ آپ کا کہنا تھا، دنیا کی حقیقت ایک سایہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تعلق۔ حضرت عبداللہ بن شفیق کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ایسے دور میں زندہ رہے جہاں صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے ان سے براہ راست دین سیکھا اور پھر اس علم کو آگے منتقل کیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت عثمان اور دیگر اکابر صحابہ سے روایات بیان کیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے آپ کو ثقہ تابعی کے طور پر درج کیا ہے۔ امام ابن معین اور امام نسائی جیسے بڑے محدثین نے آپ کی روایات پر مکمل اعتماد کیا۔ زندگی کا انمول سبق۔ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتے کہ انسان کا اصل زاد راہ دنیا کا مال نہیں بلکہ تقوی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، دنیاوی زندگی میں سکون کیسے ملتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر انسان دنیا کی لذتوں میں الجھا رہے تو دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ مشکلات اور صبر۔ حضرت عبداللہ بن شفیق کے دور میں امت کو کئی فتنے اور مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ ہمیشہ ان فتنوں سے بچنے کی تلقین کرتے اور امت کو صبر اور استقامت کی تعلیم دیتے۔ آپ کا کہنا تھا کہ فتنوں کے وقت مومن کا سب سے بڑا ہتھیار صبر اور دعا ہے۔ محدثین کی آراء۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث نے آپ کو ثقہ قرار دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، عبداللہ بن شفیق قابل اعتماد اور دیندار شخص تھے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے بھی
آپ کی روایات کو اپنی صحیح کتب میں جگہ دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اقوال اور روایات نہ صرف قابل اعتماد تھے بلکہ دین کی بنیاد کا حصہ بھی ہیں۔ آخری ایام حضرت عبداللہ بن شفیق نے اپنی زندگی آخرت کی تیاری میں گزاری۔ دنیاوی عزت، دولت یا منصب آپ کے لیے کچھ حیثیت نہ رکھتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی خدمت تھا۔ آپ کے وصال کے وقت لوگوں نے گواہی دی کہ یہ شخص دنیا میں ایک زاہد، عابد اور سچے مسلمان کی مثال تھا۔ نتیجہ اور سبق: حضرت عبداللہ بن شفیق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم دین کا حصول سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی لذتیں وقتی ہیں، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ صبر، عبادت اور تقوی مومن کی اصل طاقت ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کی صحبت دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔